الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء والرضوان على أصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین گرامی قدر، روزے کے احکام اور تقاضوں کے تسلسل میں ایک بات یہ عرض کی گئی تھی کہ روزے کا تقاضا یہ ہے، روزے کی پکار یہ ہے کہ حرام کمائی سے بچا جائے، حرام کاموں سے بچا جائے. آج اسی کا دوسرا پہلو ہے کہ روزہ یہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ رزق حلال تلاش کیا جائے، کسب حلال کی کوشش کی جائے. صاحبو، ملتا وہی ہے جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. ملتا وہی ہے جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، لیکن تلاش کرنا پڑتا ہے. خود اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، جو اللہ نے لکھ دیا ہے اسے تلاش کرو. انسان کی کبھی یہ نیگیٹو ایک سوچ ہوتی ہے کہ جب سب کچھ لکھا ہوا ہے تو پھر آرام سے گھر بیٹھیں، جو لکھا ہوا ہے وہ مل جائے گا. اللہ فرماتا ہے کہ ایسا نہیں، میں نے اسباب بھی مقرر فرما دیے ہیں. تلاش کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. جب رزق لکھا ہے اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے، تلاش کرے گا، کوشش کرے گا تو اسے ملے گا. تو اسلام ہمیں کوشش کرنے کی تلقین کرتا ہے. سورہ ملک ہم روزانہ پڑھتے ہیں. اس میں اللہ جل شانہ نے فرمایا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم بنایا. فامشوا فی مناکبہا، تو اس کی راہوں میں چلو. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ. کتنا واضح اعلان فرما دیا. ہم نے اسباب تمہارے لیے فراہم کر دیے، زمین نرم رکھی، اسباب تمہیں دے دیے. اب یہ تمہارا کام ہے کہ اس کی راہوں میں چلو، رزق تلاش کرو اور اللہ کا دیا ہوا کھاؤ. لیکن اسی میں مگن نہ ہو جانا، الیہ النشور، ایک دن اللہ کی طرف اٹھنا بھی ہے. تو دنیا اور دین، دنیا اور آخرت، ان دونوں کو جمع کرنا، یہ ہے ایک مومن کی زندگی اور مومنانہ سوچ. تو رزق حلال کی تلاش اللہ کے یہاں بڑی اہمیت رکھتی ہے.
سورہ مزمل آغاز میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، قیام کیجیے، راتوں کو کھڑے ہوں، عبادت کریں، اور اس کا آج کل ماہ رمضان میں بڑا بہترین نمونہ نماز تراویح ہے۔ قیام کیجیے مگر کچھ حصہ، تھوڑا سا حصہ، آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ، یعنی آرام بھی کر لیں یا اتنا قیام کر لیں تو باقی حصہ آرام کر لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو قیام فرماتے تھے، شب بیداری فرماتے تھے، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، تو صحابہ کرام بھی راتوں کو قیام کرتے تھے۔ دیکھیے صحابہ اس امت میں بلند مقام رکھتے ہیں، اور انہیں بلند مقام اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ جو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا کیا وہ اس کی پیروی کیا کرتے تھے۔ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہم سنتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن اچھا کر لیں گے، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیے، ہم بھی کبھی کر ہی لیں گے۔ یہ فرق ہے، سوچ کا یہ فرق ہے۔ ان کی سوچ یہ ہوتی تھی کہ جب ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کر رہے ہیں تو بس ہمیں بھی یہ کام کرنا ہے۔ اب صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں وہ قیام کرتے تھے، اور گھڑی تو ہوتی نہیں تھی، تو کبھی ایسا ہوتا کہ رات کا اکثر حصہ گزر جاتا، پوری شب کبھی کھڑے ہوئے ہیں، اس کا اثر دن پر بھی پڑتا تھا۔ تو اللہ جل شانہ نے اب تخفیف کا ارادہ فرمایا۔ ارشاد ہے ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ مومنین کی ایک جماعت وہ قیام کرتی ہے رات کی 2/3 کے قریب، کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات، راتوں کو وہ قیام تیرا رب جانتا ہے۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اور رات اور دن کا صحیح اندازہ اللہ رکھتا ہے۔ علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم، اور اللہ کو یہ معلوم ہے کہ تم اس کو نبھا نہ سکو گے، ساری زندگی اتنا لمبا قیام تم نبھا نہ سکو گے۔ فتاب علیکم تو اس نے تم پر مہربانی فرما دی، یعنی پہلے حکم یہ دیا تھا کہ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، فرمایا کہ اللہ نے تم پر مہربانی فرمائی فقرؤوا ما تیسر من القرآن، آسانی سے جتنا قرآن پڑھ سکو پڑھ لیا کرو، آسانی سے جتنا پڑھ سکو پڑھ لیا کرو۔ اور قرآن سے مراد نماز ہے، اس لیے کہ رات کی عبادت میں زیادہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جیسے قرآن مجید نے فجر کی نماز کو قرآن ہی کہا، وقرآن الفجر، اس لیے کہ اس میں قرآن کی تلاوت زیادہ ہے۔ تو فرمایا کہ جتنا آسانی سے پڑھ سکو پڑھ لیا کرو۔ اب اس کے بعد عذر کی 3 صورتیں بیان فرمائیں۔ علم ان سیکون منکم مرضی، اللہ کو معلوم ہے کہ تم میں مریض بھی ہوں گے، ایک، وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور اللہ کو معلوم ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے فضل روزی کی تلاش میں ملک میں سفر کریں گے، اللہ کو معلوم ہے۔
تیسری چیز وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوں گے۔ تین چیزیں، بیماری ہے اور سفر ہے، اور سفر بھی رزق کی تلاش میں، اور جہاد فی سبیل اللہ کہ جس میں ساری رات قیام مشکل ہے، آدھی رات قیام مشکل ہے، اگلے دن جہاد میں میدان میں اترنا ہے۔ تو یہ تین عذر اللہ نے بیان فرمائے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ، سو جتنا آسان ہو پڑھ لیا کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسن دو، خلوص نیت کے ساتھ، بغیر کسی سود کے کسی کو قرض دو اور اس کا اجر اللہ سے چاہو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور یہ جو تم اپنی زندگی میں اپنے لیے آگے بھیجتے ہو، کوئی سی نیکی، کوئی سا نیک عمل جو آگے بھیجتے ہو، جب وہاں جاؤ گے اللہ کے پاس تو دیکھو گے کہ وہ تمہیں بہتر حالت میں ملے گا اور بڑے اجر کے ساتھ تمہیں ملے گا۔ واستغفر اللہ، عمل کرتے رہو اور اللہ سے معافی بھی مانگتے رہو، یقیناً اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو دیکھیے ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بیماری کی مجبوری کے علاوہ رزق حلال کی تلاش اور جہاد فی سبیل اللہ کو ایک ساتھ ذکر فرمایا، اور نماز تہجد میں تخفیف اس عذر سے فرما دی۔ ایک بات تو یہ بھی نوٹ کیجئے کہ یہاں اور دوسرے مقامات میں اللہ تعالیٰ نے رزق حلال کو اپنا فضل قرار دیا ہے اور فرمایا کہ وَابْتَغُوا مِن فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یہ اللہ کا فضل ہے، کوئی یہ دنیا پرستی نہیں ہے، مذموم نہیں ہے، بلکہ اللہ کا فضل ہے جسے تلاش کیا جائے۔ تو اسلام میں حلال روزی اور رزق حلال کی تلاش بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ جہاد فی سبیل اللہ میں موت کے بعد، جہاد فی سبیل اللہ کی موت بڑی شہادت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ تو جہاد فی سبیل اللہ میں موت کے بعد مجھے سب سے زیادہ محبوب موت یہ لگتی ہے کہ میں اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے کسی پہاڑی درے سے گزر رہا ہوں اور وہاں مجھے موت آ جائے۔ یہ حضرت عمر فرما رہے ہیں، امیر المومنین، جہاد فی سبیل اللہ کے بعد سب سے بہتر سفر میں یہ سمجھتا ہوں کہ رزق حلال کی تلاش میں ہوں اور مجھے وہاں موت آ جائے۔ یہ ہے اللہ کی نظر میں رزق حلال کی اہمیت، اس کی تلاش کی اہمیت۔ تو گویا یہ جو رزق کے لیے سفر کیا جائے اور موت آ جائے، یہ بھی موت فی سبیل اللہ ہے، یہ فی سبیل اللہ موت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال روزی تلاش کرنا، حلال روزی کے لیے کوشش کرنا فریضے کے بعد فریضہ ہے۔ سب سے پہلا فریضہ تو انسان کے ذمے اللہ کی عبادت ہے، اس کے بعد دنیاوی زندگی میں یہ بھی فریضہ ہے کہ انسان حلال روزی کی تلاش کرے۔ ابھی ہم نے قرآن مجید سے یہ دیکھا کہ اللہ نے اس کو اپنا فضل قرار دیا، اور جہاد فی سبیل اللہ کے بعد اس کو سب سے افضل، اس راہ کی موت کو سب سے افضل موت فرمایا گیا۔ اور یہ بھی دیکھیے وہ مشہور حدیث ہے کہ الکاسب حبیب اللہ،
محنت کرنے والا، محنت سے اپنی روزی حاصل کرنے والا، وہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا پیارا ہے۔ خیال فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی سب سے اونچی شان یہ بیان فرمائی کہ انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے تھے کہ آدم صفی اللہ ہیں، نوح نجی اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں۔ اب جب یہاں پہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم اپنے سرکار کے بارے میں کیا کہیں، تو حضور نے فرمایا کہ وَأَنَا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ تو حبیب اللہ کی شان سب سے اونچی ہے۔ اور یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ الکاسب حبیب اللہ، الکاسب حبیب اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں رزق حلال تلاش کرنے والے اور محنت کر کے کمانے والے کا مقام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے آغوش محبت میں لے کر اپنے ساتھ اسے بھی اللہ کا حبیب قرار دے رہے ہیں۔ اتنی اہمیت ہے رزق حلال کی۔ عام طور پر ذرائع معاش، تجارت ہے، صنعت و حرفت ہے، ملازمت ہے، زراعت ہے، یہاں ہمارے احباب میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو ملازمت کرتے ہیں یا تجارت کرتے ہیں، ایسے بھی ہیں جو محنت مزدوری کرتے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ احادیث وہ پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو تجارت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کو رزق کا بہترین ذریعہ قرار دیا۔ ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ رزق کے 9 حصے تجارت میں ہیں اور باقی تمام ذرائع میں ایک حصہ ہے۔ چھوٹی سی تجارت ہوتی ہے، بڑھتے بڑھتے بہت بڑھ جاتی ہے۔ اب اس کا ثواب کتنا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ التاجر الصدوق الامین، وہ تاجر جو صداقت اور امانت کے ساتھ تجارت کر رہا ہے، قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ اور شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ الفاظ پہ غور کیجیے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ اللہ نے کن لوگوں پر انعام فرمایا؟ نبیوں پر، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو جو اس دنیا میں صداقت اور امانت کے ساتھ تجارت کر رہا ہے، اب جس کے کاروبار میں جتنی صداقت اور امانت ہوگی اس کے مطابق نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ اللہ اسے اٹھائے گا۔ ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارا حشر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہو، ہمیں جناب علیہ الصلاۃ والسلام کی رفاقت نصیب ہو۔ ہم یہ دعائیں کرتے ہیں، اور عام طور پر ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ تو وہ لوگ ہوں گے جو گوشہ گیر ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی سے ملتے جلتے نہیں، اور صوفی صاحب ہیں اور خاص قسم کا ایک گیٹ اپ ہوگا ان کا۔ ذہن میں ہمارے معاشرے میں ایسا ہی کچھ خیال ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مقرب ہوں گے، خیال یہی ہوتا ہے۔ لیکن آپ سن رہے ہیں، آپ مارکیٹ میں بیٹھے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، لیکن بزنس ہے صداقت اور امانت کے ساتھ۔ آپ محنت مزدوری کر رہے ہیں اور دیانتداری سے کام کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ اللہ کے حبیب ہیں
اور آپ کا حشر اللہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کرے گا، میرے ساتھ کرے گا، میرے صدیقوں کے ساتھ کرے گا اور شہیدوں کے ساتھ کرے گا۔ آپ یہیں مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے آپ یہ قرب کے مقامات حاصل کر سکتے ہیں۔ صاحبو، بہت بڑا اعزاز ہے جو ایک رزق حلال کمانے والے کو حاصل ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ جو تاجر ارکان اسلام کی پابندی کرے اور گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، جو تاجر ارکان اسلام کی پابندی یہ ضروری ہے اور اس کے ساتھ کبیرہ گناہوں سے اجتناب یہ ضروری ہے، تو ارکان اسلام کی پابندی کر رہا ہے اور کبیرہ گناہوں سے بچ رہا ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تجارت کرتا ہے، وہ اس دور کا ولی ہے، وہ اس دور کا ولی ہے۔ ولی کو خاص شکل و صورت کے نہیں ہوتے، یہ بندہ جو اسلامی اصول کے مطابق تجارت کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے، یہ ولی ہے، عملی مبلغ اسلام ہے۔ تبلیغ کے لیے صرف بولنا ضروری نہیں ہے، تبلیغ عمل سے بھی ہوتی ہے، اور جو عمل سے تبلیغ ہوتی ہے اس کا اثر دیر پا ہوتا ہے، بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ یہ ولی ہے اس دور کا۔ وجہ یہ ہے کہ جو کونے سے کونے میں لگ کر بیٹھ گیا، جو ساحل پہ کھڑا ہے، اسے کیا معلوم کہ سمندر کی لہریں کتنی تیز ہوتی ہیں اور کیسے اچھالتی ہیں، وہ تو قریب، اس کا دامن نہیں بھیگا۔ بہادر تو وہ شخص ہے کہ جو گناہوں کے سمندر میں چھلانگ لگاتا ہے اور اس کا دامن خشک رہتا ہے۔ جو امانت، جب مارکیٹ میں چاروں طرف بددیانتی پھیلی ہوئی ہو، آفس میں لوگ بددیانتی سے کام کر رہے ہوں اور اس ماحول میں رہتے ہوئے وہ اپنا دامن بچاتا ہے اور دیانت اور صداقت کے ساتھ کام کر رہا ہے، اصل میں اللہ کا ولی یہ شخص ہے، یہ بہت بڑا کام کر رہا ہے۔ تاریخ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے کئی ممالک میں اسلام تاجروں کے ذریعے پھیلا ہے۔ اس زمانے کے تجار، بزنس مین، وہ بھی اسلامی تجارت کی راہ سے تبلیغ اسلام کے فریضے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تبلیغ اسلام ضروری ہے، یہ فرض ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ ضروری ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم تو اس کے لیے وقت نہیں نکال سکتے، ہم نہیں جا سکتے۔ آپ جہاں ہیں، جو کام کر رہے ہیں وہ دین کے مطابق کیجیے، آپ عملی مبلغ اسلام ہیں، آپ دین آگے پہنچا رہے ہیں، آپ بھی یہ فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ صاحب و تبلیغ صرف بولنے سے نہیں، تولنے سے بھی تبلیغ ہوتی ہے، یعنی عمل سے بھی تبلیغ ہوتی ہے۔ بول اور تول دونوں صحیح ہونے چاہیے۔ بول بھی ٹھیک ہو، جو بتایا ہے وہی چیز ہو، اور تول بھی ٹھیک ہو۔ جس کا بول تو بہت اچھا ہے، بڑی چکنی باتیں، لیکن تول ٹھیک نہیں ہے، وہ دشمن اسلام ہے۔ اگر تول بھی ٹھیک ہے، وہ مبلغ اسلام ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، اور جس کا بول تو بہت اچھا ہے، کسٹمر کو پھنسانا جانتا ہے، لیکن چیز ٹھیک نہیں دیتا، پوری نہیں دیتا، کوالٹی اس کی وہ نہیں ہے جو اس نے کہی ہے، وہ دشمن اسلام ہے۔ کہیں یہ خیال نہ آئے کہ بڑا سخت لفظ میں نے بول دیا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ فرماتا ہے۔ سورہ النحل میں ارشاد ہے، وَلَا تَتَّخِذُوا
ایمانکم دخلا بینکم، یہ تم قسموں کو دھوکہ دینے کے لیے مت استعمال کرو۔ قسمیں اٹھائیں یہ چیز ایسی ہے، یہ ایسا ہے، یہ فلاں ہے، اس کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال نہ کرو۔ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، وہ لوگ جو اسلام میں داخل ہو چکے، تمہارے اس عمل کو دیکھ کر ان کا دل اسلام سے پھر جائے گا۔ فَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ لوگ جو ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے، وہ تمہارے کردار کو دیکھ کر اسلام قبول کرنے سے رک جائیں گے، اور اسلام سے روکنے کا گناہ تمہارے سروں پر ہوگا۔ یہ اللہ نے سورہ نحل میں فرمایا۔ ہم اپنی تجارت کا بھی جائزہ لے لیں، اور جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غیر ہیں، ان کی تجارت کا بھی جائزہ لے لیں۔ نہیں، تصور نہیں کرتے، تصور تک نہیں کرتے کہ جھوٹ بولا جائے گا۔ کوئی شخص جھوٹ بھی بولتا، ان کے ہاں تصور ہی نہیں ہے۔ اچانک ایک بات یاد آ گئی، پوسٹ تھی عربی میں، اور لکھنے والے بھی ایک ڈاکٹر ہیں، غالباً افریقہ کا واقعہ ہے۔ چاکلیٹ لینے کے لیے گئے، ایک ریک پر چاکلیٹس پڑی ہوئی تھیں، دوسرے ریک پر بھی چاکلیٹس پڑی ہوئی تھیں، لیکن دونوں کے ریٹ میں $1 کا فرق تھا۔ یہ $2 کی ہے، یہ $1 کی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا، خاتون تھی، میں نے پوچھا کہ ان میں کوالٹی کا کوئی فرق ہے؟ کہا کہ کوئی کوالٹی کا فرق نہیں ہے۔ آؤٹ آف ڈیٹ ہے؟ نو۔ تو پھر $1 کا کیوں، قیمت میں کیوں فرق ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میں نے اس وقت خریدی تھی جب ریٹ کم تھا، یہ ریٹ کم تھا، میں نے اس وقت خریدی تھی، اور یہ اس وقت خریدی ہے جب ریٹ بڑھ گیا تھا، اس لیے یہ $2 کی ہے، یہ $1 کی ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ چیز تو ایک ہے، تم مکس کیوں نہیں کر دیتی؟ تو اس کا جملہ یہ تھا، انت حرامی، کیا تو حرامی ہے؟ اس خاتون کا جملہ ہے، وہ نان مسلم ہے، نان مسلم ہے، اس کا جملہ یہ تھا، انت حرامی۔ مجھے تو اس بات کی تلقین کر رہا ہے۔ صرف ایک واقعہ، ہمارے ہاں پاکستان میں اللہ کا شکر ہے بڑے اچھے اچھے لوگ بھی موجود ہیں، الحمدللہ۔ یہ انہی لوگوں کی برکت سے ہم چل رہے ہیں، اگر یہ بھی نہ ہوں تو یہ کشتی کبھی کی ڈوب چکی ہوتی۔ اور اس میں بڑا فائدہ ہے، میں اس وقت شہر مینشن نہیں کرتا ہوں، نام مینشن نہیں کرتا ہوں۔ وہ صاحب کام کرتے ہیں، اب دنیا سے فوت چلے گئے، اور لیکن بڑا عرصہ ہو گیا، ان کی اولاد بھی کام کر رہی ہے، اور اسی پیٹرن پر۔ ان کا طریقہ یہی ہے کہ جو سامان جس ریٹ پر ملا اس کو اسی کے مطابق بیچا جائے گا، ایک ہی چیز ہوگی، لیکن جس ریٹ پہ خریدا ہے تو اس کے مطابق پروفٹ جو ایک جائز ہے وہ رکھ کر تو آگے بیچتے ہیں۔ اور وہاں آپ کبھی دیکھیں ان کی شاپ پر بات کرنے کی فرصت نہیں ہے، یہ ہے برکت، بات کرنے کی فرصت نہیں ہے، چیزیں لکھواتے ہیں لوگ، یہ لینا ہے، یہ لینا ہے، یہ لینا ہے، اس کے بعد وہ جو ریٹ سامنے لکھ دیتے ہیں، کبھی کسی نے ان سے بحث نہیں کی ہے، معلوم ہے کہ یہ بالکل صحیح ریٹ لگائیں گے۔ اور آج کی بات نہیں، 80s کی بات کر رہا ہوں، ڈیلی ان کی سیل لاکھوں میں تھی، ڈیلی سیل لاکھوں میں تھی۔ اسلام پہ بھائی عمل کر کے تو دیکھو، اسی دنیا میں اللہ اتنی برکتیں عطا فرمائے گا کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ اور یہ بات میں اپنی نہیں کر رہا ہوں، میں کاروباری نہیں ہوں،
لیکن اللہ کے فرمان پر مجھے یقین ہے۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَرْزُقْ لَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، جو اللہ کا تقوی دل میں رکھتا ہے، اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہے، وہ صداقت اور دیانت کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کو گمان تک نہ ہوگا۔ کر کے تو دیکھو۔ تو دیکھیے، اسلام ہمیں دولت کمانے سے نہیں روکتا، اور اسلام ہمیں بزنس کرنے سے نہیں روکتا، قارون اور ابو لہب بننے سے روکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے مثالیں بیان فرما دی، قارون کی بھی مثال ہے، ابو لہب کی بھی مثال ہے۔ تو اسلام ہمیں روکتا ہے کہ قارون نہ بنو، ابو لہب نہ بنو، کیا بنو؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بنو، عثمان ابن عفان بنو۔ ایگزامپلز موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ خوب کماؤ، خوب کماؤ، لیکن کس کا اسوہ زندہ کرو؟ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ۔ کس کی مثال دنیا کو پھر دکھاؤ؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی، جو کچھ تھا نچھاور کر دیا۔ آج تک دنیا ان کے حضور سلام پیش کر رہی ہے۔ اور عثمان ابن عفان 1400 سال ہو گئے اس دنیا سے گئے ہوئے، ان کا اکاؤنٹ آج بھی چل رہا ہے مدینہ طیبہ میں، آج بھی ان کا اکاؤنٹ چل رہا ہے، اور مسجد نبوی پہ خرچ ہو رہا ہے۔ کیسا کاروبار تھا ان کا! 1400 سال گزر گئے اور عثمان آج بھی بزنس کر رہے ہیں، ان کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے بینک میں، اور جو انکم ہوتی ہے وہ مسجد نبوی میں خرچ ہو رہی ہے۔ تو اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ گھر میں گوشہ گیر ہو جاؤ، دنیا سے لا تعلق ہو جاؤ، یہ نہیں کہتا۔ کماؤ، خوب کماؤ، لیکن دنیا کو مثال دکھاؤ کہ ہمارے بڑوں میں عثمان ایسے گزرے ہیں، اور خواتین یہ بتائیں کہ ہمارے بڑوں میں ام المومنین سیدہ خدیجہ ایسی گزری۔ اس وقت عالمی سطح پر حالات جس رخ پہ چل رہے ہیں، ان میں اعمال کے ساتھ مال کی بھی ضرورت ہے۔ عالمی سطح پر جو حالات ہیں، امت مسلمہ کا جو حال ہے، اس میں اعمال کے ساتھ مال کی بھی ضرورت ہے۔ اور خوشحال امت یہ وقت کا تقاضا ہے، اور جو کنگال امت ہے، عمل سے بھی کنگال، مال سے بھی کنگال، ایسی کنگال امت یہ دھرتی پر بوجھ ہے۔ دیکھیے، مال کمانے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مال اور دنیا کی نعمتیں ہیں ہی اہل ایمان کے لیے، ہیں ہی اہل ایمان۔ کس کی ہیں نعمتیں؟ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں۔ تو اللہ اپنوں کو دیتا ہے، جو اس کو ماننے والے ہیں اللہ ان کو دیتا ہے۔ ہاں، جب اپنے غافل ہو جائیں، کاہل ہو جائیں، تو پھر جو نہ ماننے والے ہیں وہ قبضہ کرتے ہیں۔ سورہ انعام میں، اعراف میں اللہ جل شانہ نے فرمایا، قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق۔ اللہ نے جو زینت پیدا کی، جو پاکیزہ رزق پیدا کیا، یہ کس نے اس کے بندوں پہ حرام کیا ہے؟ اللہ کسی کو نہیں کہتا تم گندے رہو، میلے کچیلے رہو، اور جس کو پہنچی ہوئی سرکار کی شکل و صورت بنا کے، اللہ یہ نہیں کہتا۔ اللہ کہتا خوبصورت رہو، تمہارا ظاہر بھی خوبصورت ہو، تمہارا باطن بھی خوبصورت ہو، اور اللہ کا دیا ہوا پاکیزہ رزق کھاؤ تمہارے لیے۔ قل هو للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے لیے ہے، خالصۃ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن تو خالص ہوگا ہی تمہارے لیے۔
اب وہ سارا سورہ اعراف پڑھ لیجئے، وہاں جہنمی پانی کے ایک گھونٹ مانگے گے تو نہیں دیا جائے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ ہے یہ میرے بندوں کے جو مجھے ماننے والے ہیں، میں ان کو دوں گا۔ تو اس لیے اس دور میں رزق حلال کی خوب کوشش کرنی چاہیے۔ ایک اور چیز جو قرآن پاک سے معلوم ہوتی ہے کہ عقل حلال اور عمل صالح ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، حضرت داؤد کو بھی اللہ نے یہی حکم دیا، سورہ صاد میں موجود ہے۔ حلال کھایا جائے تو خود بخود سوچیں انسان کی پاکیزہ ہوتی ہے، نیک کام کرنے کو دل چاہتا ہے، اور اگر حرام اندر جائے تو انسان کی سوچیں بھی ناپاک ہوتی ہیں، پھر گناہوں کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے۔ اسی حکمت کو ہمارے اقبال نے ایک بڑے خوبصورت انداز سے بیان فرمایا۔ وہ پیر رومی سے سوال کرتے ہیں، مرید ہندی اور پیر رومی کا مکالمہ پڑھیے۔ تو مرید ہندی یعنی اقبال سوال کرتے ہیں پیر رومی سے، علم و حکمت کا ملے کیوں کر سراغ، علم و حکمت کا ملے کیوں کر سراغ، کس طرح ہاتھ آئے سوز و درد و داغ۔ یہ جو نعمت ہے، باطنی نعمت، یہ ہمیں کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ تو پیر رومی اس کے جواب میں کہتے ہیں، علم و حکمت زاید از نان حلال، عشق و رقت آید از نان حلال۔ اگر نان حلال تمہارے پیٹ میں جائے گا تو تمہیں اللہ کی محبت بھی نصیب ہوگی اور تمہیں علم و حکمت بھی حاصل ہوگا۔ تو رزق حلال کی خوب جد و جہد کرنی چاہیے۔ ماہ رمضان میں خاص طور پر اس کا اہتمام کیا جائے کہ خود بھی حلال کمائیں اور دوسروں کو آسانیاں فراہم کریں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔